جو خود کو محو رسول انعام رکھتے ہیں، جو خود کو محو رسول انعام رکھتے ہیں، وہ صبح رکھتے ہیں اپنی نشام رکھتے ہیں، غم نبی کو رفیق دوام رکھتے ہیں، ہم اپنے کام سے دنیا میں کام رکھتے ہیں، اور ذرا سی دیر میں رخ پھیر دیں ہواؤں کا، واہ 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 واہ، رسول پاک کچھ ایسے غلام رکھتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ذرا سی دیر میں رخ پھیر دیں ہواؤں ہواؤں کا، کا، رسول پاک کچھ ایسے غلام رکھتے ہیں، اور انہی کا حشر، انہی کی بہشت، انہی کا خدا کہ جو وسیلہ خیر الانام رکھتے ہیں، کہ جو وسیلہ خیر الانام رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آغاز جلسہ سے اب تک آپ نے متعدد بیش قیمتی تقاریر سماعت فرمائی، نعت و منقبت کے بھی اشعار سماعت فرما لیے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے قسمت میں آج کے دن کو مخصوص کر دیا اللہ اور رسول کے ذکر کو سننے کے لیے۔ بس اس سے دعا یہی ہے، اپنی قوم سے التجا یہی ہے کہ جتنا ہم سنتے ہیں بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے عمل نہ کرنا کی وجہ سے آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور ماحول جتنا پرخطر ہوتا جا رہا ہے، تو اس حالات میں ضروری یہی ہے کہ ہم اور کچھ نہ کریں۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کسی اور چیز کو مت تلاشیں، بس اپنے نبی کے کردار پہ عمل کرنا شروع بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ تمام دنیا کو اگر ہمیں صحیح راستے پر لانا ہے تو کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں، پوری کائنات میں کوئی اور طریقہ نہیں ہے، صرف اسوہ رسول پاک ہے۔ بے شک بے شک، اگر فرمان مصطفیٰ کے سائے میں ہم دنیا کو لا کر کے اور اس کردار کو دکھاتے ہیں تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، بادشاہ ایران جو آتش پرست تھا، ایک مسلمان کو گرفت میں لیتا ہے اور بڑی سزائیں دے کر کے اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر ان سزاؤں سے تجھے بچنا ہے تو صرف اسلام چھوڑ کر کے آتش پرست ہو جانا ہے، میرے مذہب کو قبول کر لینا ہے۔ لیکن جو بندہ مومن صدق دل سے رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ کبھی دنیا کو اور دنیا کی تکالیف کو اپنی نگاہوں میں نہیں لاتا، بے شک بے وہ شک، صرف عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے اپنی زندگی کو گزارنا اپنا بہترین سرمایہ سمجھتا بے ہے۔ شک، سبحان اللہ اس سبحان اللہ۔ مسلم نے کہا کہ بادشاہ، تو یہ سوچ رہا ہے کہ ان سزاؤں کو دیکھ کر کے تیری یہ تکلیفوں کو دیکھ کر کے میں ٹوٹ جاؤں گا، میں اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے آتش پرست ہو جاؤں گا؟ سن لے، اس زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے، تکالیف دینے اور آرام کا مالک میرا رب ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ ہماری زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی، جو بھی مصیبتیں آتی، جو بھی آرام آتا، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل آئے، صبر کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کرو۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں میسر ہوں، خوشی کے دن آئے، تو اس کا شکر کر کے اپنے رب کے احسان کو جتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ٹوٹنے والا نہیں، اس لیے جو سچے دل سے غلام مصطفیٰ ہو جاتا ہے، بے شک، دنیا کی کوئی اور بادشاہی اسے قبول نہیں ہوتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ بادشاہ نے سبحان اسے زندان میں ڈال دیا اور بڑی مصیبت اور تکالیف کی سزائیں دی۔ 1 مہینے کے بعد پھر نکالا کہ شاید اب ٹوٹ گیا ہوگا، بھوک اور پیاس اچھوں کو توڑ دیتی ہے، اب ٹوٹ گیا ہوگا۔ نکالا گیا اور دیکھا یہ گیا کہ بندہ مومن چلنے سے مجبور ہے، ڈھے جا رہا ہے، گر جا رہا ہے، پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا اب بھی وقت ہے، اگر ان ساری تکالیف سے تجھے بچنا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہے، چھوڑ دے اسلام، قبول کر لے میرا مذہب، جو میرا مذہب ہے آتش پرست، آگ کی پوجا کرنا، اسے قبول کر لے۔ اس بندہ مومن آواز تو نہیں تھی، نقی کمزور آواز ہو گئی تھی، لیکن سر ہلا کے کہا جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جب تک یہ محمد عربی کے غلام بن کر کے رہیں گی۔
جب تک میری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی باقی ہے رسول اللہ کی غلامی میں گزاروں گا۔ اے بادشاہ اپنے اس حربے کو چھوڑ دے کہ تکالیف دے کر مجھے توڑ دے گا، مصیبتیں دے کر مجھے توڑے گا۔ بادشاہ ناراض ہوا، کہا اسے پھر جیل میں ڈال دو، زندان میں ڈال دو، قید کر دیا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بھی انتظار کرتی ہے کہ بندہ کس قدر میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، بندہ کس قدر میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور جب ہمارا بھروسہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر نثار ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کرم فرماتا ہے۔ حالات سازگار ہوئے، بادشاہی نظام ہوا، اس بادشاہ بدلا، دوسرا نظام قائم ہوا۔ دوسرے بادشاہ نے آرڈر کیا جتنے زندان میں قیدی ہیں سب کو رہا کر دیا ہے۔ میرے عزیز جانتے ہو وہ ایک مسلمان، ہزاروں قیدیوں کے بیچ میں ایک مسلمان ڈالا گیا تھا، لیکن بادشاہ نے جب قید سے رہائی دی تو دیکھ کر زمانہ دنگ رہ گیا کہ اس قید سے وہ ایک مسلمان جو قید ہوا تھا وہی نکل نہیں رہا، بلکہ 6-7 ہزار جتنے قیدی تھے سب کے سب کلمہ پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو قید کے عالم میں بھی قیدی ہو کر بھی ایک مسلمان محمد عربی کے کردار کو جب لے کے جیل خانے میں بھی پہنچتا ہے تو وہاں کا ماحول جنتی بنا دیتا ہے۔ اس لیے مجھے کہنا یہ ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ حالات اتنے سازگار نہیں ہیں، حالات اس قدر ہیں کہ اب ضرورت یہ ہے کہ تم سننے صرف نہیں، سن کر مزہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ جلسے میں آؤ، میلاد خانی میں جاؤ تو صرف عمل کے جذبے سے جاؤ، اپنے نبی کے کردار کو عام کر دو، نبی کے کردار کو عام کرو۔ اور وہ نہیں صاحب آج جو اسلام ہمیں دکھائی دے رہا ہے یا تو مقرر کی زبان میں دکھائی دے رہا یا تو مصنف کی کتاب پہ دکھائی دے رہا ہے، اور مارکیٹ میں تو ہے یہ نہیں صاحب، مارکیٹ میں تو ہے ہی نہیں۔ آج دیکھو عالم یہ ہے کہ آج ہم دین کو خود ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دین کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ ارے دین کو نیچا تو ہم ہی دکھا رہے ہیں۔ آپ یہ بتاؤ، آپ کی مسجد ہے محلے کی مسجد میں ایک پیش امام ہے، ایک پیش امام رکھتے ہیں، کتنا اسے تنخواہ دیتے ہیں، کتنی خدمت کرتے ہیں، اور کتنا زیادہ سے زیادہ 10,000 8,000 12,000 اور بہت ہوگا تو 15,000 دے دیں گے۔ آپ یہ جان لیں اور یہ کہیں کہ صاحب غریبوں کا محلہ ہے، غریبوں کی بستی ہے، اور اس لیے یہ ہے ان غریب کی بستی میں حضرت مولانا نظام صاحب، ان غریبوں کی بستی میں آپ معائنہ کر لیجئے، اگر 100 گھر کی بستی ہے غریب جو اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہیں، ہر گھر میں کم سے کم 5 موبائل ملے گا، اور ہر موبائل پر ایک مہینے میں کم سے کم 300 کا ریچارج ہوگا، اور 300 کا ریچارج کے حساب سے آپ جوڑیے، ایک گھر میں صرف 3 موبائل جوڑ لیجئے، 100 گھر کی بستی پہ جوڑ لیجئے، اور اس پہ خرچ آپ جوڑ لیجئے، کم سے کم لاکھوں آپ جو ہے مہینے میں اس ریچارج پہ خرچ کر کے، جانتے ہو کس کی مدد کر رہے ہیں؟ جانتے ہو یہ فالتو کا خرچ کر کے ایک موبائل سے کام چل سکتا ہے گھر بھر کا، ایک موبائل سے جب صاحب 8,000 سے آپ امام کا کام چلا رہے ہیں تو ایک موبائل سے آپ کا کام نہیں چلے گا، چل جائے گا، لیکن چونکہ وہ شوق ہے آپ کا، اس سے آپ کو ان سے ہے، آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو ہم یہ پیسے خرچ کر کے اس کمپنی کو دے رہے ہیں، جو کمپنی دن رات ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، دن رات ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے، دن رات ہمارے خلاف سازشوں کی امداد کر رہی ہے، اس کو ہم مدد کر رہے ہیں، اور اپنے امام کے لیے ہم غریب بن گئے ہیں۔ آج یہ دین کی تعلیم کیوں تبدیل چلی جا رہی ہے؟ اگر ایک امام کو ہم کم سے کم 50,000 1 لاکھ تنخواہیں دینا شروع کر دیں تو صاحب اچھے گھر کے لوگ دین پڑھنا شروع کر دیں گے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اس لیے بھائی اس میں جانے کے بعد ہمیں فاقوں سے نہیں گزرنا پڑے گا، تنگ حالی سے نہیں گزرنا پڑے گا، بلکہ دنیا بھی ہماری آباد ہوگی اور آخرت بھی ہماری آباد ہوگی، آخرت میں بھی اس کا انجام بہتر ہوگا، ہر ایک دن پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن جب آپ سوچو اچھے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب مدرسے میں جا کے کیا کرے گا، مدرسے میں جا کے پڑھ کر کے کیا کرے گا، پھر کیسے اس کی زندگی گزرے گی، ہم تو یہ پڑھائیں گے، ہم وہ پڑھائیں گے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ آج ہماری قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ریسرچر کی بھی
ضرورت ہے, بڑے بڑے وکلا کی بھی ضرورت ہے, ججز کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم وہ اس ماحول سے گزر گئے کہ کبھی ہم کہتے تھے کہ کانوینٹ میں مت پڑھاؤ, انگلش مت پڑھاؤ, اسکولوں میں مت پڑھاؤ, مدرسے میں بھیجو. اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم محتاج کھڑے ہیں. قانون جج صاحب فیصلہ کر رہے ہیں اور ہمارے ہی خلاف فیصلہ اور غلط فیصلہ ہو رہا ہے, لیکن ہم مجبور ہیں کہ اس لیے کہ ہم وکیل ہے ہی نہیں. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آج ہمارا علاج کرانا ہے. آج ہماری اگر بیوی پوری زندگی پردے سے رہی اور اس کو پردے میں رہ کر کے علاج, جبکہ کچھ ایسے عضو ہوتے ہیں کہ شوہر کے سامنے بغیر اسے کھولنا حرام ہوتے ہیں, دکھانا حرام ہوتا ہے, لیکن مجبوری میں, معذوری میں, پریشانی میں ہماری وہ بہن اور بیٹیاں پوری زندگی پردے پہ زندگی گزارنے کے بعد ڈاکٹر کے علاج کے لیے بے پردہ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ضرورت تھی کہ ہماری بچیاں بھی ڈاکٹر ہوں, ہماری بچیاں بھی ڈاکٹر ہوں. حیدرآباد میں آپ جا کے دیکھیے گا, لڑکیاں, مسلم خواتین ڈاکٹر ہو کر کے انہوں نے آپس میں پلان بنایا کہ ہمیں ایک ایسا ہاسپٹل تیار کرنا چاہیے جس میں ان خواتین کی جو پوری زندگی پردے سے گزارتی ہیں, جن کا ایک بال بھی کوئی نہیں دیکھ سکا, جن کے قدم کے نشان بھی کوئی نہیں دیکھ سکا, ان کے علاج کے لیے ہمیں ایک ایسا ہاسپٹل بنانا چاہیے جس میں ان کی اس پردہ داری کا لحاظ رکھ کر کے ان کا علاج کیا جائے. ان بیٹیوں نے اپنے پیسے سے, سیلری سے کاٹ کے اور ایک ہاسپٹل تیار کر دیا. اس ہاسپٹل میں 8 سال 6 سال کے بچے سے زیادہ کسی کی انٹری نہیں ہے, سارا عملہ خواتین کا ہے. اور اس میں جب وہ خواتین کسی اپنی بہن کا علاج کرنے کے لیے لے جاتی ہیں تو سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ بہن, علاج کرنا ہمارا کام ہے, شفا دینا اللہ کا کام ہے. ایسا کرو کہ علاج, اب اس آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ لو, کلمہ شہادت پڑھ لو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپریشن فیل ہو جائے اور آپ کی زندگی کی لڑی ٹوٹ جائے, تو کم سے کم اتنا تو ہوگا, دنیا سے جانے کے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر کے جاؤ گے. دنیا میں سے جانے کے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر جاؤ گے. کلمہ شہادت پڑھ لو. کلمہ شہادت پڑھانے کے بعد آپریشن تھیٹر میں اندر داخل کرتے ہیں. خود ڈاکٹرز خود 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ, ہم علاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا کام تو صرف علاج کرنا ہی ہے, لیکن تیرا کام شفا دینا ہے. اے مالک و مولا, اپنی اس بندی کو جس کا ہمارے ذریعے علاج کے لیے تو نے بھیجا ہے, اسے تو شفا بھی دے دے, شفا کاملہ دے دے. اس انداز میں وہاں ہو رہا ہے, تو اس کی ضرورت ہے. اگر ہم جاگے نہیں, ہم نے کیا نہیں, تو پھر وہ وقت آگا کہ ہمیں بھیک دینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. ہم بھیک مانگتے تھکیں گے, لیکن کوئی ملے گا, کوئی ہمیں دینے والا بھی نہیں ہوگا. اس لیے میری قوم, اپنے نبی کے کردار کو عام کرو, اور کبھی تم نفرتیں مت کرو. کسی بھی قوم سے, کسی بھی سے نفرت تمہارا کام نہیں ہے. جو نفرت کرنے والا ہے اسے کرنے دو. تمہارا کام تو پیغام محبت ہے نا. تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, لیکن پوری زندگی نبی کی یہ نہیں دکھا رہی کہ انہوں نے بھی کہیں کانٹے بچھائے ہیں. وہ دکھا رہی ہے کہ نبی نے کانٹا بچھانے والوں کو دعا کی ہے, پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کی ہے, گالی دینے والوں کے لیے دعا کی ہے, گھر سے نکال دینے والوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں, طرح طرح کے مشکلات میں ڈال دینے والوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں. تو تمہارے سامنے تو ایک نمونہ ہے. دنیا کی ہر قوم بہک جائے, اس لیے اس کے سامنے نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہے, تمہارے سامنے تو نمونہ ہے. اور پھر اللہ کا شکر یہ کرو کہ تمہیں وہ مذہب اللہ نے دیا ہے, اس مذہب میں پیدا کیا ہے, اس مذہب میں تمہاری زندگی کا ایک ایک گوشہ بیان کر دیا گیا ہے. تو ایک ایک گوشے کو بیان کر دیا گیا ہے, اور وضاحت کے ساتھ تمہیں بتایا گیا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے, تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے. اور سارے لوگ بہکے اس لیے کہ ان کے پاس آئیڈیل نہیں, اور کسی مذہب نے اتنا وضاحت کے ساتھ اپنے فالوورز کو طریقہ نہیں دیا ہے. یہاں تک کہ تم اگر ناخن کاٹنے جا رہے ہو تو اپنے مذہب کے طریقے سے پوچھو نا کہ ناخن کاٹے تو کس ہاتھ کا پہلا انگلی کون سی ناخن شروع کرے, کس انگلی پر ہم ختم کرے. تم بال کتروانے جا رہے ہو, پوچھ لو اسلام سے تمہیں وضاحت کے ساتھ کس دن تمہیں بال کٹوانا ہے, کس دن بال کٹوانا سے پرہیز کرنا ہے. تم کھانا کھانے جا رہے ہو, پوچھو اپنے مذہب سے, تمہارے مذہب نے بتایا کھانا کھانے کے کون سے طریقے ہیں, کس طریقے سے تمہیں کھانا کھانا چاہیے. یہاں تک کہ تم استنجا کرنے جا رہے ہو, استنجا کا بھی طریقہ تمہارے مذہب نے خلاصہ کر کے تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہیں استنجا کرنے کا تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے استنجا اور آبدست کرنا چاہیے. تم چل رہے ہو, چلنے کا انداز
بھی تمہارا مذہب بتا رہا ہے. کپڑا پہن رہے ہو, کپڑا پہننے کا طریقہ بھی مذہب تمہارا بتا رہا ہے. کپڑا اتار رہے ہو, اتارنے کا طریقہ بھی مذہب بتا رہا ہے. سو رہے ہو, سونے کا طریقہ بھی تمہارا مذہب بتایا ہے. شکر کرو کہ ایسا مذہب تمہیں ملا ہے کہ واہ دن واہ رات تمہاری رہبری کر رہا ہے, زندہ ہر باد قدم زندہ پر باد تمہاری زندہ رہنمائی کر رہا ہے. بھٹکے تو وہ جسے رہنمائی نہیں مل رہی, اور اگر تم بھٹک گئے اس کا مطلب تم نے اپنے نبی کو دھوکہ دیا ہے.